آتے ہیں تو جھگڑا منتظر ہوتا ہے، ڈرتے ہیں گھر جانے کے لیے، اور گھر جا کے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کس کام کا وہ پیسہ. تو دولت صرف مال نہیں ہے، ویلتھ کی 4-5 قسمیں بیان ہوئی. اچھے دوست دولت ہیں، میرے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑے رہنے والے دوست، یہ بہت بڑی ویلتھ ہے. سہارا مل جاتا ہے. میرے پاس دنیا بھر کی دولت ہے، ایک دوست نہیں ہے، کوئی مصیبت میں ساتھ دینے والا ہی نہیں ہے، بلکہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یار یہ برباد ہو جائے، کیونکہ میں نے اتنا تنگ کیا لوگوں کو، اتنا لوگوں کو ٹینشن دی کہ آج میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں. کلاش ہے وہ شخص جس کے پاس کوئی برے وقت میں کھڑے رہنے والا دوست نہیں ہے. یہ دولت نہیں ہے. پیسوں کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے، اور ہم ایک ہی ٹارگٹ لے کے چلتے ہیں کہ بس مال مل جائے. نہیں، بہت ساری اللہ نے دولت دی ہے. اگر آپ صحت مند ہیں، آپ کی فیملی آپ سے پیار کرتی ہے، آپ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، یو آر ویری مچ ویلدی، آپ بڑے مالدار ہو. اور پھر سب سے بڑھ کر مسلمان کے پاس تو دولت بھی ایمان کی ہے نا. میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ دو جہاں کا اسیر ہوں. ارے اس سے بڑی ہمارے پاس مال اور دولت کیا ہوگی؟ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسول پاک کا دامن ہاتھ میں ہے، خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ. اب میں بتاتا ہوں اس واقعے میں جو صحابہ کرام تھے نا، جو 3 دن بھوکے رہے مگر شکوہ نہیں تھا، صبر تھا، وہ صحابہ تھے اصحاب صفہ. ہاں، یہ صحابہ کرام کی ایک بڑی یونیک کیٹیگری ہے. ان کے گھر نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ نبی پاک کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے سارا دن. ان کے پاس بعض اوقات پہننے کے کپڑے پورے نہیں ہوتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی بس، اسی سے وہ ستر کو ڈھانپتے تھے. مگر سرکار کے در پہ پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. علم دین سیکھتے تھے، اور نبی پاک بھی ان سے بڑا پیار فرماتے تھے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری نصیب فرمائے کہ جب مدینے جاتے ہیں نا تو آج بھی نبی پاک کے روضے کے قریب ایک چبوترا بنا ہوا ہے، اصحاب صفہ کا چبوترا. یہ اسی جگہ بیٹھتے تھے. اب ذرا جو مدینہ شریف گئے میری بات جلدی سمجھ جائے گی کتنا قریب ہے. وہ روضہ رسول جو آج ہے وہی نبی پاک علیہ السلام کا گھر مبارک تھا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا. اتنا قریب یہ بیٹھے رہتے تھے. میرے آقا باہر تشریف لاتے، ان کو کھانا کبھی دیتے، ان کو علم دین عطا فرماتے، اور یہ بیٹھے رہتے تھے. تو یہ وہ صحابہ ہیں جو بڑے کمال کے صحابہ ہیں. اب ذرا ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اہل الصفۃ اضیاف الاسلام، یعنی اصحاب صفہ اسلام کے مہمان ہیں. وہ صحابہ کرام جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، دور دراز علاقوں سے علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوتے، ان کے پاس کوئی رہائش نہیں ہوتی، وہ مقام صفہ پر آ کر قیام کرتے تھے. دنیاوی لذتوں سے دور، نفسانی خواہشات سے پاک رہ کر رات دن یہیں رہتے، عبادت کرتے، علم دین سیکھتے اور سکھاتے، اور دین کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے. ان کی سبحان اللہ، ان کی قسمت تو دیکھیے کہ ساری دنیا چھوڑ کر کس کے در پر ڈیرے جمائے ہیں؟ سخیوں کے سخی کے در پر ڈیرے جمائے ہیں. در اقدس پہ تمہارے کو پڑے رہتے ہیں، بڑھ کے جنت سے مدینے کی فضا جانتے ہیں، اپنی ہستی سے جو تیرے در پہ مٹنا جانتے ہیں، کچھ وہی لطف فنا اور بقا جانتے ہیں. اصحاب صفہ کی قسمت تو ایسی تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں. حضرت سیدنا شیخ علی حجویری داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. اب ذرا اس آیت کا پس منظر شان نزول سمجھیے. ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں. اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے غریب تھے، ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے. تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اور دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں بڑی شرم آتی ہے، آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں، اپنے پاس نہ بٹھائیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں. اللہ اکبر. غریبوں کے آقا، بے کسوں کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے. سبحان اللہ. جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا
ہوا تیرا, حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے, ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے, یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام, کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا. نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے, مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے. اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے. مگر سچ بتائیں, کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں, تھوڑا سا مقام مل جائے, اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا, میں ان کے ساتھ. یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. مجھے بتاؤ نا, پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ واٹ از دا میننگ آف پراؤڈ؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے, حق کمتر سمجھے, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا. کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا, یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا, بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا, انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, میں بہتر ہوں. اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ, میں بہتر ہوں, میں بنگلے والا ہوں, میں گاڑی والا ہوں, میں مالدار ہوں, میں جناب اتنا مشہور ہوں, میری اتنی عزت ہے, میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے. یاد رکھیے, بہت سارے جرم ہیں, بہت سارے گناہ ہیں, مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے. ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا, ونس ان اے لائف ٹائم, ساری عبادت برباد. شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ جنت کا خزانچی تھا, مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار دے دیا. اب جو روز یہ کرتا ہے, اس نے تو ایک بار کیا نا, جو روز یہ کر رہا ہے, اچھا کہتا نہیں, ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا, مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے. اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں, کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں. یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں, کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے, بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں. میں آپ کو سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہونا, سمجھ لو اندر انفیکشن ہے. تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے, کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ, گڑبڑ ہو گئی ہے. ارے بھائی, اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا, عاجزی اختیار کرنی ہے, تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے, ان کو سلام میں پہل کرے, ان سے ہاتھ ملائے, ان سے معانقہ کرے. یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے, اور کیا قرآن کی تعلیم ہے. اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں, ہم ایمان لے آئیں گے. پلیز کبھی بھی یہ نہ اپنے اندر آنے دیں, نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں. نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے, بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے, کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا, کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشہ چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا, اب پیسے والا ہو گیا, ڈیفینس میں آ گیا, کسی امیر علاقے میں آ گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ ہے. لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون, پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے, ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا, یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو, غربت کے ساتھی, اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے, دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے, یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا, وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے, کچھ رشتہ دار تھے جو میرے ساتھ تھے, اور آج اللہ نے نواز دیا, آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے, کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے ہیں یہ تو اور وقت ہے نا, وہ جو وقت تھا
وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی رشتہ داروں کو بھی مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں, یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا, وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. ہائے ہائے, قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے, جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا.